السلام علیکم دوستو، میں شاہ عبدالرحیم آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر اپنے چینل پہ۔ بات یہ وقت ہے، یہ دور ہے کہ کوئی بھی کسی وقت بھی کسی بھی پریشان کر سکتا ہے معاملات حل ہونے کے متعلق۔ کشیدگی جو ہندوستان میں اس وقت ہے وہ الگ طور پہ ہے، اور الگ طور پہ پیش کر کے ایک ہی فرقے کے طور پہ جو اپنے پہلے آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا تھا، جہاں پہ اپنے آپ کو ایک باوقار ملکی شہریت ثابت کرنے کے لیے ایک قانون وغیرہ کا استعمال کرتا تھا، لیکن اس کو کس پیمانے پہ لے کے جا کر کے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آج لوگوں کے سامنے پورے عام طور پہ لوگوں کی نظروں میں پیش ہے۔ بات دراصل یوں ہے کہ پہلے جو اپنے آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے کس طرح سے پیش ہونے کی اسے کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے۔ بات دراصل یہی ہے کہ بہت پہلے ہی کسی نے جب تحریر کیا تو یہی تحریر کیا کہ ایک دور چلا ہے کہ کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، ایک دور چلا ہے کہ کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، نظر جھکا کے چلے، قدم سنبھال کے چلے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اس دور میں چل رہی ہیں، اور کسی بھی عام طور پہ جو پہلے ایک دور چلا تھا کہ کسی بھی اٹھ کر کے، جب سے حکومت بنی تھی تب سے اٹھ کر کے ترنت انٹی نیشنل وغیرہ کے جو ہیں ٹائٹل وغیرہ ٹیگ لگائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ معیاری ایوارڈ یافتہ جو لوگوں کے سامنے یہ بات پیش ہوئی تو انہوں نے اپنے ایوارڈز واپس کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جو دور چلا، کس طرح سے معاملات ہوئے، لوگوں کے ذہن کو گھمایا گیا، اس طرح سے کس طرح سے لوگوں کے دل دماغ میں تبدیلیاں آنے لگی، پھر ان کے مذہبی معاملات کو ابھارا گیا، پھر اس کے بعد مذہب کی طور پہ الگ کر کے پھر مذہب واقعی جس چیز کو تھا اس کو کس طرح سے رگڑ گھس کر کے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بولے کہ یہ کس طرح سے اپنے معاملات اور واقعات کو سنبھال سکتے ہیں، تو وہ ایک ہمارا ہندوستانی آئین ہے جس کے حساب سے لوگ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو ایک طور پہ فطری زندگی ہوتی ہے، جس طرح سے اگر بچہ گھر میں وغیرہ میں پیدا ہو جائے تو اس کو فطرتاً طور پہ پالا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، اور فطری طور پہ اگر انسان اگر عجیب ہے تو اس کے گھر کے ماحول، ان کے نیچر وغیرہ کے حساب سے اسے تبدیل کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، اسے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اگر فطری طور پہ درست ہے اور اس کے بعد اس کے مذہبی معاملات میں کچھ گڑبڑی ہے تو اسی مذہب کے معاملات میں اس کو تعلیم دی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، جس سے وہ اپنے پروان چڑھے اور عمدہ اعلیٰ طور پہ پہنچے۔ لیکن اس کے بعد بین مذہبوں کے بیچ میں یا پھر لوگوں کے کلچر کے بیچ میں ٹکراؤ وغیرہ جو بھی آتے، اس کے حساب سے ملک کو سلامتی اور لوگوں کے سلامتی کے لیے ایک آئین بنا ہے۔ اگر اس آئین میں معاملات کچھ گڑبڑ درپیش ہوتے ہیں تو قانون وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے، ہر کوئی اپنی آزادی کے لیے سہارا لے سکتا ہے۔ تو فطرتاً طور پہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے۔ اور جہاں تک انٹی نیشنل کا بات ہے تو ہمارے جتنے بھی ہندوستانی تھے وہ پرتگالیز کو، فرینچ کو، یا پھر جو لندن سے آئے ہوئے، انگلستان سے آئے ہوئے لوگ تھے، ان میں سے جو ہمارے ہندوستان کے خلاف تھے، جب آزادی کے معاملات شروع ہوئے تو اس وقت ہم انگریزوں کے خلاف تھے، وہ ہمارے لیے انٹی نیشنل تھے۔ اور اسی طرح سے جو ہم ان کے خلاف تھے، ان کے قوانین، ان کے رہن سہن، ان کے غلامی کے خلاف تھے، تو ان کی نظر میں اس وقت ہمارے جو ہندوستانی تھے، بھارتی تھے، ان کے لیے وہ انٹی نیشنل تھے۔ لیکن بات دراصل کیا ہے؟ بات دراصل یہی کہ اینٹی نیشنل کون ہے یا کون ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی ہے، جب سے حکومت بنی ہے، جیسے جو بھی ہوئے، وہ کسی کو اینٹی نیشنل ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہ بات الگ ہے، لیکن ہمارے خود کے معاملات کیسے ہیں کہ اینٹی نیشنل کیا ہے؟ اینٹی نیشنل بنا کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹی نیشنل کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، اور لوگوں کے جو کارگزاری کا، جو کام کرنے کا آتا ہے، جو اپنے بولتے ہیں ایریا آف ایکسپرٹیز ہیں، یا پھر جو اپنے کام کرنے کا تجربہ یا جو ہے اس کے احاطے کو گھیرا جا رہا ہے، کہ تاکہ وہ اپنے حساب سے اپنا کام نہ کر سکے اور ان کے اوپر ہمارا انفلوئنس ہو، جس طرح سے ہم چاہیں اس طرح سے وہ کام کریں، جس کی گرفت میں آ کے وہ پریشان رہیں۔ یہ اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جس سے وہ اپنے دماغوں کو پریشان میں مبتلا کر کے، پریشان ہو کر کے عجیب سی زندگی میں رہیں، اور وہ اپنے کام کو اس لیول سے ڈیولپمنٹ طریقے سے نہ جائیں، جبکہ پولیٹیکل سیاسی طور پہ نوک جھوک کے لحاظ سے اپنے کام کو کریں، جبکہ یہ بہت مظالمانہ بولتے نا رویہ ہے، اور اسے ہمارے ملک کو، ہمارے
ہمارے ملک کو آزادی چاہیے، جس سے ہر کوئی اپنے کام کو اپنے ایک ترقی پذیر لحاظ سے کرے، نہ کہ نوک جھوک کے حساب سے کرے، جو کہ ایک نوک جھوک میں معاملات صرف نوک جھوک تک جا سکتے، ترقی پذیر سے ہو کر ترقی تک نہیں پہنچائے جا سکتے ہیں۔ اگر ملک کی سالمیت اور لوگوں کی سالمیت اور یکجہتی اور ڈگنیٹی اور جو فنڈامنٹل رائٹس سے اگر پوری طور پہ ہر ایک کو میسر آ جائے، جس طرح سے ہم وقت کے حالات ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس پہ ہی الجھائے جا رہے ہیں، جو کہ قانون وغیرہ جو بنا گئے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو سیکیور کر کے ڈائریکٹو پرنسپل پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کو آگے بڑھانے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید یہ ساری چیزیں باتیں ہونی چاہیے، نہ کہ مردوں کو کھود کر کے پوچھا جائے کہ تمہارے وقت کتنے تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے خاندان میں کیا لوگ تھے، تمہاری مسجدیں کیسی تھی، تمہارے مندر کیسے تھے، تمہارے رہن سہن کیسے تھے، تمہارے کھانے پینے کیسے تھے، تمہارے وقت کا قانون کیسا تھا، جو تم یہ چیز کھوئے، یہ چیز بچے اور آج ہم ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو لوگوں کے کیا حالات زندگی ہیں، اس کو گرفت میں لے کے آ کے کوشش نہ کی جائے کہ اسے باندھنے کی کوشش کی جائے۔ کسی کی ذاتی زندگی، کسی کی بین الاقوامی زندگی، کسی کی قومی زندگی، کسی کی مذہبی زندگی، ساری زندگی میں آزادی مکمل طور پہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو میں یہ جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردانہ معاملات ہیں جسے پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسے اپنے حقوق کو نہ پا کر کے ظالمانہ زندگی یا مظلومانہ زندگی جینے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی جو کوشش کیا ہوں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم، خیر مقدم آپ ہوتا ہے۔